دو باتیں بہت اہم ہیں، میں یہ بار بار کہتا ہوں، دو باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 صحبت اہل اللہ، نمبر 2 کثرت ذکر اللہ۔ دو باتیں بہت اہم ہیں، نمبر 1 صحبت اہل اللہ، نمبر 2 کثرت ذکر اللہ۔ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں، جب صحبت میسر نہ ہو تو ذکر اللہ کی کثرت کریں، اور اگر اللہ یہ دونوں چیزیں عطا فرما دیں، اہل اللہ کی صحبت بھی مل جائے اور ذکر اللہ کی کثرت بھی مل جائے، سبحان اللہ، نور علی نور ہے۔ یہ تو نعمت ہی نعمت ہے، یہ تو نعمت ہی نعمت ہے، اللہ دونوں چیزیں عطا فرما دے۔ اس دور میں اور ہر دور میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی محبت کو دل میں لانا ضروری ہے، نیکیاں کرنے کے لیے اللہ کی محبت کو دل میں لانا ضروری ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو پیغمبر کی سنت پہ چلنا آسان ہوگا۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بہت ضروری ہے، اور یہ محبت ملتی ہے کس سے؟ اس دل کے قریب ہونے سے جس دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت موجود ہو، اور وہ دل وہ اہل اللہ کا دل ہے، صلحاء کے قلوب ہیں، اللہ کی یاد میں تڑپنے والے ذاکرین کے قلوب ہیں۔ میں اس لیے بار بار اس پہ توجہ دلاتا ہوں، بار بار تاکید کرتا ہوں، اپنی کیفیات بدلنے کے لیے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے، ناپاک زندگی کو پاک بنانے کے لیے، گناہوں کے دلدل سے نکل کر نیکیوں کے سمندر میں اترنے کے لیے ضروری ہے صاحب نسبت سے تعلق قائم کرنا، صاحب نسبت سے بیعت کا تعلق قائم کرنا، صاحب نسبت پر خود کو فدا کر دینا۔ بیعت کرنا کافی نہیں ہے، صرف لفظوں کا تعلق کافی نہیں ہے۔ بیعت کا معنی کیا ہے؟ شراء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا معنی ہے بیچنا، خود کو بیچ دو، خود کو کسی کے حوالے کر دو، یہ ہے بیعت کا معنی۔ جس شخص نے کسی شیخ سے بیعت کی ہے، اس نے گویا خود کو شیخ کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، اور فروخت ہونے والا تو غلام کی طرح زندگی گزارتا ہے، اپنی من مانی زندگی ختم کر دیتا ہے، پھر انسان بدلتا ہے، پھر انسان میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ میں بار بار اپنے سے تعلق رکھنے والے حضرات، تعلق رکھنے والی خواتین کو کہتا ہوں، دیکھو جو شخص کسی شیخ کی اطاعت کر سکتا ہے تو بیعت کرے، اطاعت نہیں کر سکتا تو بیعت نہ کرے۔ ڈانٹ سن سکتا ہے تو بیعت کرے، ڈانٹ نہیں سن سکتا تو بیعت نہ کرے۔ ہدایات پہ عمل کر سکتا ہے تو بیعت کرے، ہدایات پہ عمل نہیں کر سکتا تو بیعت نہ کرے۔ اپنی زندگی بدل سکتا ہے تو بیعت کرے، زندگی بدلنے کے لیے تو بیعت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے شیخ کی محبت ضروری ہے، اپنے شیخ سے عقیدت ضروری ہے، شیخ کے ساتھ فنائیت ضروری ہے، شیخ کی بات کو ماننا ضروری ہے، اتباع کرنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ تعلق کے باوجود، رابطے کے باوجود، قربت کے باوجود اگر عقیدت نہ ہو، دل میں عظمت نہ ہو، اتباع کا جذبہ نہ ہو، انسان کو کچھ بھی نفع نہیں ہوتا۔ لیکن اگر شیخ کی محبت دل میں ہو، شیخ کی عقیدت دل میں ہو، شیخ کا احترام دل میں ہو، اور شیخ کی اتباع کا جذبہ ہو، ہدایات پہ عمل کریں، آپ دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ بیعت میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ نمبر 1 اپنے حالات کی شیخ کو اطلاع، نمبر 2 شیخ سے ملنے والی ہدایات کی اتباع۔ جو شخص اپنے حالات کی اطلاع کرے شیخ کو، اور شیخ سے ملنے والی ہدایات کی اتباع کرے، وہ دیکھے کس طرح ترقی کی منازل طے کرتا ہے، کس طرح اس کو روحانی عروج ملتا ہے، کس طرح اس کو روحانیت اس کی پرواز کرتی ہے۔ ان کا اہتمام کریں۔ کبھی ہم شیخ کو حالات نہیں بتاتے، محسوس کریں گے ان کے پاس وقت نہیں ہے، نفرت کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ کیا نفس کے بہانے ہیں، کیا شیطان کی چالیں ہیں، کس طرح خود کو برباد کر رہا ہے۔ اپنے شیخ کو حالات بتاؤ، جواب نہ ملے تب بھی بتاؤ۔ توجہ سے بات سمجھیں، پہلے تو ہم حالات بتاتے نہیں، اگر کسی نے حالات بتا لیے تفصیلی جواب کا انتظار کریں گے، کبھی جواب نہ ملا تو میسج پہ میسج کرتے رہیں گے۔ میں الحمدللہ اپنے سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کی بات کو سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں، گلے کا موقع نہیں دیتا، لیکن پھر بھی انسان ہوں، غفلت ہو سکتی ہے، کبھی بھول سکتا ہوں، کبھی ذہن سے نکل جائے، کبھی تاخیر ہو جائے، میرے بھی عذر ہیں، میری بھی مصروفیات ہیں، لیکن آپ میں سے ہر شخص اور ہر خاتون وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے رابطے کرنے والوں کو جواب ملتا ہے۔ میں اپنے ذاتی نمبر سے آپ کو ہدایات دیتا ہوں،
ذاتی نمبر سے بعض و نصیحت بھیجتا ہوں، یہ معمولی بات ہے، اور ہر آنے والے میسج کے جواب دیتا ہوں، آپ کو رپلائی کرتا ہوں، توجہ دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مجھ سے تعلق ہے، میں آپ کا خیال کروں، آپ میرا خیال کریں، آپ میری بات کو مانیں، میں آپ پر توجہ دوں، آپ مجھ پر توجہ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ رکھیں تو انشاءاللہ کایا پلٹ جائے گی، زندگی بدل جائے گی، ہمارا رخ ٹھیک ہو جائے گا. مرکز اور خانقاہ کی طرف سے آنے والے اعلان پہ توجہ دیں. کہ کورس کا اعلان ہوتا ہے داخلہ لیں، کہ بیان کا اعلان ہوتا ہے سنیں، کہ مصروفیت ہے تو بعد میں سنیں، کہ مصروفیت ہے تو بعد میں سنیں. ایک شخص کا مجھے آج ہی میسج آیا کہ جو وقت مجلس کا ہے یہی وقت ہماری نماز کا ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو میں نے ان کو واپسی میسج کیا کہ آپ کی نماز 1 گھنٹہ تک چلتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، پھر درمیان سے نماز کا وقت آ گیا تو چھوڑ دے، شروع کی نماز کا وقت اگر نماز پڑھ میں شرکت کریں. اگر آپ کے دفتر کا وقت ہے تو پھر جائز نہیں ہے کہ دفتر کا کام چھوڑ کے آپ مجلس سنیں، دفتر کا کام نمٹائیں. سکول کا وقت ہے اس کو وقت دیں، کالج کا وقت ہے اس کو وقت دیں، اس کو بعد میں سن لیں، ناغہ نہ کریں، اس مجلس کو سنیں، رابطہ رکھیں، اپنے حالات کی اطلاع کریں، ہدایات کی اتباع کریں، اور مرکز اور خانقاہ سے جارسی کورسز کے اندر شرکت کریں. یہ نصاب آپ کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، شارٹ کورسز کرائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے عقائد پختہ ہوں، ہمارے اعمال ٹھیک ہوں، ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو. یہ دین میں بنیادی 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 عقائد کو ٹھیک کرنا، نمبر 2 اعمال کو ٹھیک کرنا، نمبر 3 اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا. یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.